نازل ہوا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، تم کیا جانتے ہو؟ اللہ خود ہی فرما رہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے۔ مفتی سجاد احمد قاسمی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل دا بیوٹی آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل احترام معزز سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم و احسان کہ اس پاک ذات نے ہم سب کو ماہ رمضان کا تیسرا جمعۃ المبارک نصیب فرمایا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ وہ پاک ذات اپنے پاک اور مقدس گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں جب تک اس دنیا میں رہیں خداوند قدوس ہم سب کو 5 وقت کی نمازیں مساجد میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب آخری وقت ہو تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان کا آج 20واں روزہ ہے، اور آج شام ہی سے تاک رات شروع ہو رہی ہے، یعنی 21 کی شب شروع ہو جائے گی، اور یہ آخری عشرہ آ رہا ہے ماہ رمضان کا، اور یہ مغفرت والا عشرہ ہماری زندگیوں سے رخصت ہو رہا ہے۔ اب یہ ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ آ رہا ہے یہ اللہ رب العزت کے فضل سے بہت ساری خصوصیات کو حامل ہے، کہ اسی عشرے کے اندر تاکراتیں بھی ہیں، اور اسی عشرے کی رات 27ویں شب کو قرآن پاک بھی نازل ہوا ہے۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان فضیلتوں سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ جو رخصت ہوا وہ سراپا رحمت ہی رحمت تھا۔ دوسرا عشرہ جو آج غروب کے وقت ہماری زندگیوں سے رخصت ہو جائے گا یہ مغفرت کا عشرہ تھا، اور ہر جانب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرنا چاہتے تھے، ان کو بخشنا چاہتے تھے، ان کو نوازنا چاہتے تھے، ان کی مغفرت کرنا چاہتے تھے۔ تو آج غروب آفتاب کے بعد سے جو عشرہ شروع ہو رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ماہ رمضان کا آخری عشرہ، آگ سے آزادی کا عشرہ۔ اور اسی عشرے میں اللہ کے نبی علیہ السلام اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے۔ وہ تمام مسائل اور فضائل بھی آپ کے سامنے آئیں گے، تو سب سے پہلے میں شب قدر کی فضیلت پر چند باتیں عرض کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 20 کے غروب آفتاب کے وقت سے ہی ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس رات کے اندر تاک راتیں ہیں 21، 23، 25 اور 29۔ ان راتوں کے اندر شب قدر کی تلاش کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اب شب قدر ہے کیا چیز؟ اور قرآن پاک کی ایک پوری سورت شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اس سورت کی شان نزول کیا ہے؟ قرآن پاک کا حصہ یہ سورت کیوں بنی؟ اور اس کے نازل ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرات صحابہ کے مجمع میں سابقہ امتوں کے واقعات بیان فرمائے کہ انہوں نے اتنے سال اللہ کی عبادت کی۔ اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے بنی اسرائیل کے ایک عالم کا ذکر فرمایا جو عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 80 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے، ایک پل بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تیسرا قول کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4 پیغمبروں کا ذکر فرمایا کہ یہ پیغمبر 80 سال تک اللہ رب العزت نے جس چیز کا انہیں حکم دیا تھا اس کو کرنے کے لیے 80 سال تک اسی حالت کے اندر رہے ہیں، ذرا برابر بھی کوئی اس چیز کے اندر کمی واقع نہیں ہوئی۔ حضرت زکریا، حضرت ایوب، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ ان چاروں پیغمبروں کا تذکرہ کیا
کہ 80 سال تک اللہ کی عبادت کی، اور جس طرح اللہ نے عبادت کرنے کا حکم دیا تھا اس کے اندر ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اب حضرات صحابہ متمنی تھے، متلاشی رہتے تھے کہ کوئی بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہم تک پہنچے۔ حضرات صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، انہوں نے تو 80 سال تک عبادت کی ہے، ہم تو کمزور ہیں، اس اعتبار سے ہم عبادت نہیں کر سکتے، کتنی لمبی لمبی عمر اللہ نے ان کو دی تھی اور عبادت کرتے تھے، یا رسول اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ اس وقت سیدنا جبرائیل تشریف فرما ہوئے، قرآن مقدس کی یہ سورت مبارکہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس سورت کو لے کر آئے، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے اس ارشاد کو بھی آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ بے شک ہم نے اس عزت والی رات کے اندر، اس برکت والی رات کے اندر قرآن پاک کو اتارا۔ کہاں سے اتارا؟ کہاں تک اتارا؟ کہ آسمان سے آسمان دنیا پر اسی رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل کیا، وہاں سے بتدریج آہستہ آہستہ 23 سال کی مدت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم کیا جانتے ہو لَيْلَةُ الْقَدْر ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی افادیت کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تم کیا جانتے ہو؟ اللہ خود ہی فرما رہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ کہ لَيْلَةُ الْقَدْر کی جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ فضائل والی ہے۔ اب 1000 مہینے جب اس رات کے اعتبار سے بنائے جائیں گے، علماء فرماتے ہیں 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ جس خوش نصیب کو اللہ کی جانب سے یہ رات نصیب ہو جائے، گویا کہ اس نے 83 برس 4 ماہ اللہ کی عبادت کے اندر گزارے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کی زندگیوں کے اندر بار بار شب قدر آئی ہو، جن کی زندگیوں میں بار بار یہ ليلة القدر آئی ہو، وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے شب قدر کو غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی ذکر کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے ہوں گے۔ ان کی زندگیوں کے اندر سے اللہ نے کس طرح گناہوں کو ختم کیا ہوگا یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 83 برس 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے صرف اس رات میں اللہ کی عبادت کرنا۔ کب سے کب تک؟ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک۔ یہ جو وقت ہے اللہ کی یاد کے اندر، اللہ کی ذکر کے اندر اگر کوئی بندہ کوئی خوش نصیب گزارے گا، اسے 83 برس 4 ماہ کی عبادت کا ثواب